أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سیانے کہندے نے جڑی ہوئے خواب پیڑی، سیانے کہندے نے جڑی ہوئے خواب پیڑی، ہوندی اس دیئے تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان وچ ہن کوڑے، پر ہوندیے انہاں دی تاثیر چنگی، تے بندیاں وچوں کئی بندے ہن انج دے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی، چنگا اس نو جان تو ہے ثاقب جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے نیک فرما بردار بندے جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، ہر چیز دا ایک موسم ہوندا ہے، اور ہر موسم دا پھل ہوندا ہے۔ گرمی دے موسم اعتبار نال گرمی دا پھل، سردی دے موسم دے اعتبار نال سردی دا پھل، موسم بہار جن دی آمد ہے، اے بخشش دا نجات دا سیزن آ رہے ہیں۔ رمضان مبارک دا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی ہی شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی بہت زیادہ عظمت اور شان ہے، کیونکہ خالق کائنات دا اے مہمان مہینہ ساڈے کول آ رہے، ہر مہمان دی قدر ان دی شان شیان کیتی جاندی ہے، اور انہوں ان دے رتبے اور مقام دے اعتبار نال پروٹوکول دیتا جاندہ ہے۔ ایم پی آوے، ایم این اے آوے، کوئی وزیر مشیر آئے، لوگ ان دے عہدے دے مطابق ان دی تعظیم کردے نے، ان دی توقیر کردے نے۔ حضرات، کوئی مہمان آئے نا، وہ اپنے میزمان واسطے کوئی نہ کوئی تحفہ اور گفٹ لے کے جاندہ ہے۔ اے رمضان اللہ دا برکتاں والا، شانہ والا
مہمان مہینہ جن دی آمد ہے اے نیکیاں دا تحفہ، بخشش دا تحفہ، رحمت اور معافیاں دا تحفہ ساڑھے کو بن کے آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک بڑی شان والا عظمت والا مہینہ ہے، اور رمضان دا معنی کیے لغت اندر لکھے ہیں شدت وقت شمس علی الرمل وغیرہ ہی، اگر سورج دیاں شعاواں بڑی تیزی نال کسی ریت تے یا زمین تے پڑ جائے اور ان دی تپش بہت زیادہ ہوندی ہے، گرمی دی وجہ تو کی چیزاں جل جاندیاں نے، سڑ جاندیاں نے، ختم ہو جاندیاں نے۔ رمضان اس واسطے کیا جاندہ ہے اندے روزے رکھن نال اللہ گناہاں نو ختم فرما دیندا ہے، اور گناہاں نو اللہ جلا کے رکھ دیندا ہے۔ رمضان المبارک اے رمضان دا مہینہ اے نشان والا، رمضان دے 5 حروف نے، را اس تو مراد اللہ دی رحمت، اگے میم آ گیا اس تو مراد اللہ دی محبت، اللہ والے نے اپنے پیار دا اظہار کیتا نا، رے تو انہیں اللہ دی رحمت مراد رہی ہے، میم تو اللہ دی محبت، زواد تو اللہ دی ضمانت، اور اس تو بعد الف آ گیا، الف تو مراد اللہ دی حرفت، اگے 5واں حرف نون آ گیا، نون تو مراد پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، اس تو مراد اللہ دا نور الہی مراد لے آئے۔ روزہ فارسی زبان دا لفظ ہے، عربی اندر انہوں سوم کیا جاندہ ہے، جندہ میں نہ رک جانا، ہر طرح دی برائی کو لو، ہر طرح دے گناہ کو رک جانا۔ اور رمضان ان دے حوالے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، ان دے روزے واسطے فجر تو قبل نیت ہونا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، اس فرضی مہینے دے فرضی روزے واسطے فجر تو قبل نیت ضروری ہے۔ اور تو سامنے کئی کیلنڈر آن کے اتنے لکھے ہوئے کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اے حدیث نبی پاک دے کو ثابت نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اے بیان نہیں کی تھی یعنی میں کل دے روزے دی نیت کر رہا ہوں، یہ کل آنا ہے۔ نیت اور دل دے فعل دا نہ ہے، دل اندر ہونا چاہیے کہ میں کل روزہ رکھنا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک سینے تے نا اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ایمان والے نو خطاب فرما دیو، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو تو اڈے تے اللہ نے رمضان دے مہینے دے روزے فرض کر دیتے رہے، اے روزے صرف تو اڈے تے نہیں بلکہ تو اڈے تو پہلیاں قوموں تے بھی اللہ نے روزے فرض کیتے سی۔ اللہ سونیا روزہ فرض کرنا مقصد کیے، اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے، آمینہ دے لال ایک دن مسجد اندر تشریف لے کے آئے نا، آمینہ دے لال نے پہلے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے، آپ فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھے، فرمایا آمین،
تیسرے سٹیپ تے قدم رکھیا میرے آقا فرماندے نے آمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتا نا، خطبے تو بعد صحابہ نے پوچھا سونیا اج تے خلاف معمول کم کیتا جے، پہلے تے خطبہ دین واسطے آندے جے تسی انج آمین نہیں کہندے، آئی 3 دفعہ آمین آکھی جے، ان دی وجہ کی ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے ساتھیوں جدو میں ممبر دے پہلے سٹیپ دے قدم رکھیا جبریل نے آ کے کیا سونیا رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے روزے نہیں رکھدا، اس مہینے دی قدر نہیں کردا، ہوندے تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ پاک دے فرشتیاں دی لعنت ہے، سونیا میں جبریل دی بھی لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، میری بھی اس بندے تے لعنت ہے۔ جڑا بندہ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، داب 3 روٹی ٹکا کے کھا لیندہ، ہضم کر لیندہ تے روزہ نہیں رکھدا، ایسے بندے تے میرے اللہ دی بھی لعنت ہے، سارے فرشتیاں دی لعنت ہے، میرے محبوب دی بھی لعنت ہے۔ آقا فرماندے نے جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا نا جبریل آئے کہندے نے سونیا جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر اپنی حیاتی اندر اپنے والدین نو پا لیندا، والدین دی خدمت کر کے اللہ پاک کو جنت حاصل نہیں کردا، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے سارے فرشتیاں دی لعنت ہے، میرے جبریل دی بھی لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، میری بھی ہوندے تے لعنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے جدو میں آخری سٹیپ تے قدم رکھیا جبریل کہندے نے سونیا جیڑا بندہ تہاڈا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تہاڈی ذات تے درود نہیں پڑھدا، اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت، اللہ پاک دے فرشتیاں دی لعنت، میں جبریل دی لعنت۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، میری بھی اس بندے تے لعنت ہے۔ اس واسطے نبی پاک دا نام آئے تے پیار تے محبت نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، کل روزہ ہو سکتا ہے، پرسوں تے پکی گل ہے، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، موسم بھی کنا ٹھنڈا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رمضان دی قدر کرو، والدین دی قدر کرو، نبی پاک دا نام آئے پیار تے محبت نہ پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یومن فی سبیل اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے اللہ واسطے ایک دن دا روزہ رکھدا ہے نا، اللہ پاک 70 سال دی مسافت اس بندے دے چہرے نو جہنم تو دور کر دیندہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ یعنی ایک روزہ رکھنال اللہ اپنے بندے نال اینا پیار کردہ، اینی محبت کردہ کہ جنہ بندہ 70 سال چ سفر کردہ ہے نا، اللہ جہنم نو اینا بندے کرو دور کر دیندہ ایک روزہ رکھن دی برکت نال۔ جے بندہ رمضان دے 30 روزے رکھے
تے پتہ چلیا اللہ جہنم دے کولوں بچا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او حضرات توجہ فرماؤ، اسے واسطے اللہ والا کہندا ہے اللہ پاک بھیجیا ہے ماہ رمضان نو کالو رب نو راضی دکھ دے کے جاننو۔ اے مومنا اے تیرے کول سال پچھو آیا ہے، تیرے لئی رحمتاں تے برکتاں لے آیا ہے، اور نیکیاں دے نال راضی کرو رحمان نو۔ اللہ پاک بھیجیا ہے ماہ رمضان نو۔ اے اگے پیچھے بندہ جے کوئی عمل کماوندا دساں دا ثواب بندہ رب کولوں پاوندا۔ ایک نیکی کریے تے اللہ دساں دا ثواب دیندا ہے۔ جے بندہ نیکی دے بارے خیال کر لے تے ایک نیکی دا ثواب مل جاندا ہے۔ برائی دا بندہ خیال کرے تے اونی دیر برائی نہیں لکھی جاندی جنی دیر بندہ برائی کردہ نہیں، تے برائی کرے تے اللہ ایک برائی لکھدا ہے۔ اینا اللہ رحیم اپنے بندے نال۔ اے اگے پیچھے بندہ جے کوئی عمل کماوندا دساں دا ثواب بندہ رب کول پاوندا۔ آیا رمضان وچ او 700 ملان نو اللہ سونے بھیجیا ماہ رمضان نو۔ او بھائیو میرے کہنے اتے عمل کماونا زندگی دے وچ کدے روزانہ گواونا ویکھنا نظارہ آئندہ حشر دے میدان نو۔ اللہ پاک بھیجے آئے ماہ رمضان نو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے الصیام والقرآن یشفان۔ میرے پاک پیغمبر فرما دے رہے جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، رمضان دے مہینے اندر قرآن پڑھدا بھی ہے، قرآن سندا بھی ہے، قرآن سناندا ہے، کل قیامت والا دن آئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی نا، اے رمضان آ جائے گا، آکے کہے گا اللہ میں تیرا مہمان مہینہ اس تیرے بندے دی زندگی اندر آیا، انہیں میری قدر کیتی ہے، اللہ سونیا میرا احترام کر کے روزہ رکھیا، میں سفارش کر رہا ہوں اپنے بندے نو معاف کر دے۔ ادھر قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا اللہ سونیا اے تیرا بندہ میں نو پڑھتا رہا ہے، تیرا بندہ میریاں تلاوتاں کرتا رہا ہے، میری تلاوت سنتا بھی رہا ہے، میں سفارش کرنا اپنے بندے نو جنت عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اللہ پاک قرآن تے رمضان دی سفارش قبول کر کے بندے نو جنت داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر فرما دے نے صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے رمضان دا مہینہ جدو آندا ہے نا اللہ پاک اپنی جنت دے دروازے کھول دے دے رہے۔ دوسری روایت اندر آندا ہے اللہ پاک آسمان دے دروازے کھول دے دے رہے۔ تیسری روایت آندا ہے اللہ پاک اپنی جنت دے دروازے کھول دے دے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے رہے، شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے آقا نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ صحیح مسلم دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تے دوسری نماز پڑھن دے وقت اندر جو چھوٹے گناہ ہوندے نے اللہ وہ نماز پڑھن دی برکت نہ گناہ معاف کر دیندا ہے۔ ایویں سمجھو فجر ادا کیتی ہے زہر تک انہیں کو چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا ہے نا زہر پڑھن دے اللہ معاف کر دے گا۔ زہر تو عصر دے درمیان جو کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا
اللہ اثر پڑھن دی برکت نال او معاف کر دے گا۔ ایویں پنجا نمازاں دے درمیان اندر جو بھی صغیرہ گناہ ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اگلی نماز پڑھنا اللہ پاک معاف کر دیندا۔ اسی طرح آج جمعہ پڑھنا ہے جناب، اگلے جمعے تک جتنے بھی صغیرہ گناہ کیتے ہون گے اگلا جمعہ ٹائم نال پڑھو گے اللہ پاک 10 دنوں دے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایویں رمضان آ رہا ہے، پچھلے رمضان اندر روزے رکھے، ہن کل یا پرسوں رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان تک سال اندر جننے بھی صغیرہ گناہ ہوئے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اگلے رمضان دے روزے رکھن دی برکت نال اللہ پورے سال دے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ اللہ پاک کتنا رفیق ہے، اللہ پاک کتنا رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اندر تشریف فرما دے، پاک نبی فرماتے رہے کیڑا ایسا بندہ جن نے روزہ رکھیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہندے سونیا میں روزہ رکھیا ہے۔ آپ فرماتے بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا فمن تابع منکم اليوم جنازہ تل کنے کسے مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہے؟ جناب صدیق کہنے لگے سونیا اج میں جنازہ پڑھیا ہے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا اج کنے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ جناب صدیق کہندے نے سونیا میں اج مسکین نو کھانا کھلایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فمن عاد منکم اليوم مریضاً کیڑا ایسا بندہ ہے جن نے کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہوئے 4 کم نے نبی پاک علیہ السلام دے یار کہنے لگے سونے آج میں بیمار دی بیمار پرسی بھی کر کے آیا، میرے ویرہ 4 کم نے نفلی روزہ رکھیا ہے، جنازہ پڑھیا ہے، مسکینوں کھانا کھلایا ہے، بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے رہے جس بندے اندر یہ 4 خوبیاں پائیں جان اللہ انہوں جنت داخلہ عطا کر دے گا۔ اگلی روایت سننا میرے پاک پیغمبر فرمان دے رہے جیڑا بندہ اللہ پاک دے رستے اندر کسے چیز دا جوڑا ایک چیز دی ڈبل جوڑا دین دائنا اللہ پاک انہوں ثواب عطا کر دا۔ میرے پاک نبی فرمان دے رہے جنت دے دروازے نے انہوں دے نام نے جیڑا نمازہ پڑھنے والا ہوئے گا باب الصلاة وچوں اللہ پاک دی جنت اندر داخل ہوئے گا۔ جڑا بندہ جہاد کردہ اللہ پاک دے رستے اندر شہید ہو گیا وہ باب الجہاد چوں اللہ پاک دی جنت اندر چلا جائے گا۔ جڑا بندہ صدقہ کرنے والا ہوئے گا انہوں بابو صدقہ بچوں واضح آن گیا۔ جڑا بندہ روزے رکھنے والا ہوئے گا اللہ پاک نے روزے دارہ واسطے VIP دروازہ باب الریان تیار کیتا ہے انہوں ادھروں داخلہ مل جائے گا۔ جناب صدیق کہندے نے سونیا کہ ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے بچوں واضح آننا۔ ویکھو نہ سوچ کنے اچھی ہے مسلمانہ تو ہی اچھی سوچ رکھیا کر، مالک دے سامنے اچھیاں فرمائشہ کریا کر، اچھی شان والا ہے ان دے سامنے فریادہ بھی اچھیاں ہی کریا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ جناب صدیق کہندے سونیا کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے سارے دروازے وچوں آزان؟ آپ فرمان دے ہاں ہاں میرے صدیق میری امت چتوں ہے گا جنہوں 8 دروازہ چوں آن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے ویرا نفری روزے دا اینا مقام ہے فرضی دا مقام تیس تو بڑھ کے نام میرے پاک نبی فرمان دے نے اذا کانا اول لیلۃ من شہر رمضان رمضان دی جدو پہلی رات ہوندی نا جب تراویحاں پڑھنے اگلے دن روزہ رکھنا ہے آپ نے فرمایا جو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ شیطانہ نو جکڑ دیندہ ہے اور اللہ جہنم دے دروازے نو بند کر دیندہ ہے تے اعلان کرنے والا اعلان کردہ ہے یا باغی الخیر اقبل او نیکیاں نو تلاش کرنے والے او نیکیاں دیا متلاشیہ ماہ رمضان آ گیا نیکیاں دا سیزن آ گیا موسم بہار آ گیا
گئی اگے بڑھ اور زیادہ نیکیاں کر وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ او سارا سال اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے آپ اللہ دیاں حداں نو کراس کرنے والے آپ حیا کر باز آ جا رمضان دا مہینہ آ گیا اعلان کرنے والا اعلان کردہ اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے ویرہ میں عرض کرنا چاہنا مسلمانوں کرو نیکیاں ماہ رمضان آیا ہے مسلمانوں کرو نیکیاں ماہ رمضان آیا ہے کھلے نیبوئے جنت دے بن کے مہمان آیا ہے اللہ اکبر اللہ کی کہندے نے کیتا ہے میں بند دوزخ نو اللہ حکم سنایا ہے لٹ لو لوگو جنت نو میں اس نو خوب سجایا ہے اور لائیاں شیطانہ نو ہتھ کڑیاں شاہی فرمان آیا ہے اور پچھن ہو رہا ملائکانو اے چن خوشیاں دا کیڑا ہے اور چل دی ہوا پئی انوکھی پایا خوشبوان کیڑا ہے آج چن چڑھیا روزیاں دا ملکان دا اعلان آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ پاک فرمان دے نے رمضان و مہینہ ہے جڑے مہینے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے آویرہ رمضان بھی شفائے قرآن بھی شفائے اللہ جڑا بندہ روزہ رکھ دائے ناب ڈاکٹران تے حکیمان دا اے جناب دعوائے روزہ دار بندے نو کدی کینسر نہیں ہوئے گا اے بات بڑی لمبی پھر کدی انشاءاللہ بیان کریں گے کینسر نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ ماہرین کہندے رہے کہ بندے نو جناب ایک سال اندر کم از کم 30 یا 32 دینا انہوں اپنے جسم کو بھوک دینی چاہیے تاکہ جناب اندر جنہا کینسر پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے کہ نبی علیہ السلام دے جناب اپنی امت دے لوگوں نے درس دیتا کہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھو اللہ اکبر کبیرہ رمضان دا روزہ رکھنا اللہ کینسر تو محفوظ کرتا ہے اور قرآن پڑھن دے نال اللہ دل دیاں بیماریاں نو دور کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رمضان دے میں اگے کیا سی 5 حرف نے پہلا حرف را رے دی تفسیر کریے رے تو روزہ بنیا اللہ نے فرمایا ایمان والے روزے رکھو تو اڑے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض سی اللہ اکبر کبیرہ ہر طرف تبدیلیاں آؤ حضرات توجہ فرماؤ ماہ رمضان آئے گا نا لوگ کناتا لا لیں گے کناتا لا لیں گے کھان والیاں چیزاں اللہ اکبر کبیرہ سامنے سکٹاں سکٹاں پچھے لا دیں گے ہوٹلاں والے کناتا لا کے جناب جڑے کچے مسلمان نے انہوں نے پسان واسطے کناتا لا کے اتھے کھانے کھلان گے جڑے بندے باہر لگے پھرتے نے اپنے کمکار اندر انہاں روزہ بھی رکھیا ہے پتہ چل جاندہ ہے کچا مسلمان کیڑا ہے پکا مسلمان کیڑا ہے جڑا لوگ چھپ کے اتھے کھاندہ ہے وہ کچا مسلمان جڑا سریام لگا پھردہ روزہ رکھ کے اپنی نا روزی کمان واسطے دگو دو کردہ پکا مسلمان اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ آپ فرماندے نے مینو اللہ پاک دی ذات دی قسم نا آپ فرماندے نے روزے دار دے منہ وچوں آن والی سمیل اللہ پاک نو کستوری نال زیادہ پسند ہے اللہ اکبر اللہ لوگ مسئلہ پوچھ دے نے ویکھو جی بزرگ کی روزہ رکھیا ہوندا مسواک کر لیے تے روزہ ٹوٹدا نہیں سرما پا لیے
تے روزہ ٹوٹدا نہیں، نہ مسواک نہ روزہ ٹوٹدا ہے، نہ سرما پان نہ روزہ ٹوٹدا ہے۔ کدی اے نہیں کسے پوچھیا مولوی صاحب قاری صاحب روزہ رکھ کے کہ حرام کھائیے کیا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ روزہ رکھ کے ہیرا پھیری کریے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ روزہ رکھ کے نہ 5 دن دا پرانا پھل ہوئے سبزی ہوئے انہوں دھو کے تیل تو لا کے چمکا کے رکھ کے فروخت کریے کیا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ایسے کدی اسی مسئلے نہیں پوچھتے۔ نہ 10 دن دا پرانا مسالہ پیا ہوئے سموسیاں پکوڑے اندر لا کے فروخت کر دیے روزے دارانو کیا ان دن روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ حضرات توجہ فرماؤ، ایک کیڑا مہینہ ہے روزیاں والا، اس صبر دا درس دیندہ ہوا شہر الصبر، اس صبر والا مہینہ ہے۔ روزہ سانو صبر سکھاندہ ہے، روزہ سانو تحمل سکھاندہ ہے، روزہ ساڑھے واسطے آیا صبر دی تعلیم دین واسطے، تحمل دی تعلیم دین واسطے۔ ساڑھا حال کی ہوندہ ہے روزہ رکھ لیا اسی کہنے نہ کرفیو لا دینے خبردار کوئی بندہ نہ بولے میں روزہ رکھیا میں نے تنگی ہوندی ہے، خبردار کوئی بندہ شور نہ پائے، یہ بندہ روزہ رکھ کے دکاندار کو چلا جائے پاسے ہو جو میں روزہ رکھیا ہے میں نے روزہ لگ دے میں فلان چیز لے لاں وہ کیا روزہ رکھ رہا ہے؟ روزہ تینوں تو صبر دا درس دیندہ ہے، روزہ رکھے صبر نہ اپنی والد انتظار کر پاسے ہو جو ایک ہی روزہ تینوں تعلیم دیندہ، روزہ کہندہ ہے صبر سے روزہ کہندہ ہے تحمل مزاجید اختیار کر۔ حضرات توجہ فرما جو بندہ پوچھ رہا ہے یار تینوں کالیاں یار میں روزہ رکھے روزہ کہندہ ہے ایویں کرو، روزہ کہندہ ہے صبر اپنے اندر پیدا کرو، تحمل پیدا کرو۔ تے سحری دا ٹائم ہو جائے روزہ سانو صبر دا تلقین دیندہ ہے، سحری دا ٹائم ہو کے بندہ انتظار کردہ ہے بار بار گھڑی ویندہ ہے جناب کنے منٹ رہ گا 4 3 2 بس اذان ہونے والی ہے، اذان ہو جائے نا بندہ جناب ہر چیز کھا پی جاندہ ہے، اب پانی بھی پی لیا جناب ہر جناب فروٹ چاٹ بھی کھا لیا دہی پلے بھی کھا لیا 2 روٹیاں بھی کھا لیا پھر بندہ جناب سارا دن روزہ رکھیا ہوندہ ہے جناب میدہ ہے نا ان دی صورتحال تسی جانتے جے کی ہوندی ہے جی ہر چیز بندہ اپنے پیٹ سے پالا تے شام دا ٹائم وڈے ڈاکٹر صاحب کو چلا گیا ڈاکٹر صاحب ایک پیٹ سے درد ہو رہی کی ہوا بس جی روزہ رکھیا سی افطاری کی تھی بہتا کھا بیٹھا تے کم خراب ہو گیا روزہ کی کہندہ صبر جے افطاری کرنی تے اس ٹائم صبر نال جے سحری کرنی ہے اس ٹائم صبر نہ کم رہنا چاہیے۔ حضرات توجہ فرماؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہیں جناب روزے دا ٹائم ہو گیا افطاری دا بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھاؤ اللہ اکبر اللہ نعرے جناب کھجور تے پانی پی لیا ہے تیری زبان تے الفاظ ہونے چاہیے نے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ بھوک چلی گئی پیاس چلی گئی انشاءاللہ اللہ نے ہاں ساڈا ثواب لکھیا جا چکیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی فرماندے نے آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے تواڈے کو رمضان دا مہینہ آیا صحابہ نوں تعلیم دیتے اے رمضان برکتاں والا مہینہ ہے شانہ والا مہینہ ہے میرے پاک نبی فرماندے نے اس مہینے دے اللہ نے روزے فرض کیتے رہے اس مہینے اندر ایک اللہ پاک نے ایسی رات بنائی ہے جڑی 1000 مہینے دی عبادت نالوں چنگی جے اے او رات جن دی شان ہے شب برات تو پرلم اے تے بنائیاں ہوئی گلاں نے میں سبحان برسر عام اعلان کرنا پیا شب برات کہہ دینا فلاں فلاں رات کسے رات دا قرآن و حدیث اندر ذکر نہیں جے اے رات جن دی شان ہے جن دے بارے قرآن کہندہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ پاک فرماندے نے اسی قرآن نو شب قدر اندر نازل کیتا تو انہوں کی پتہ شب قدر کی چیز ہے ان دی بندگی 1000 مہینے دی بندگی نالو اللہ جے ایک قرآن دا مسئلہ نبی پاک دے فرمان دا مسئلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ شب برات شب دے فارسی دا لفظ برات عربی دا لفظ ایک میں دین بن گیا دین تے عربی اندر نازل ہویا فارسی اندر نہیں نازل ہویا اور توجہ فرماؤ اس وقت ویرہ میں عرض کرنا چاہنا مومنان لئی موسم بہار آ گیا بن کے پھلاں دی مہکار آ گیا
مومناں لئی موسم بہار آ گیا بن کے پھلا دی مکار آ گیا مومناں دا رزق ودان آیا ہے سارے گناہاں نو مٹانے آیا ہے تیرے میرے دل دا قرار آ گیا مومناں لئی موسم بہار آ گیا اور زندگی وچ ماہ رمضان آیا جے ستیاں نصیبہ نو جگان آیا جے ماہ غفران من ٹھار آ گیا مومناں لئی موسم بہار آ گیا لوگوں برکات دا عظیم سایہ جے دوزخ تھی کرنے آزاد آیا جے لے کے اخوت پیار آ گیا مومناں لئی موسم بہار آ گیا رمضان دا دوسرا لفظ تو میم آندا ہے میم تو مراد مسجد اللہ دے گھراں مسجد نو آباد کریا کر فجر بھی تیری مسجد ادا ہوئے ظہر اثر مغرب عشاء رات بھی تیری مسجد اندر ادا ہونی چاہیے نا اور قرآن پڑھے مسجد رخ کر لے رمضان آوے اگے پیچھے تے نہیں کردا رمضان دے اندر تے ضرور حالانکہ پورا سال ہی اللہ دے گھر نو آباد کرنا چاہیے خصوصا رمضان اندر میم تو مراد مسجد بن دیے نا اللہ دے گھراں نو آباد کر نمازاں کا کوشش کریا کر تیری سحری تے افطاری انتظام کریا کرو انتظامیہ دا کام بندا انتظام کریا کرو جے نہیں تے وچکار انتظام کر لیا کرو انشاءاللہ کیاں جگہ تے شہراں اندر کیاں جگہ تے بڑے بڑے اہتمام ہوندے نے پورا شیڈول بن جاندا ہے اج افطاری فلاں کرانی سحری افطار فلاں کرانی ہے بلکہ پورے انتظام ہوندے نے نا اللہ اکبر کبیرہ مسجد اندر آیا کر اذان کدی اذان دے واسطے کدی سحری کر افطاری کر نمازاں مسجد اندر آ کے پڑھیا کر قیام کریا کر میرے پاک نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جڑا بندہ رمضان دی راتاں دا قیام کردا یعنی تراویح نماز پڑھدا ہے نماز تراویح دا اہتمام کردا ہے میرے پاک نبی فرماندے نے ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نال اللہ پاک نے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ رمضان دا تیسرا حرف سواد آندا ہے اس تو مراد ضیافت مہمان نوازی کریا کر کسی نو سحری کروایا کر کسی نو افطاری کروایا کرنا اللہ اکبر کبیرہ میرے ابیرہ اے تے تیرے کول موقع ہے کوئی تیرا ویر ناراض ہے تیرا رشتہ دار ناراض ہے تیرا بہن بھائی تیرا ناراض ہے اے تے اللہ پاک نے بہانہ بنایا ہے افطاری دی دعوت دے نالے صلح ہو جائے گی نالے ضیافت کر لے سحری دا اہتمام ہونا واسطے کر نالے اللہ صلح کروا دے گا نالے اللہ تینوں سحری دا افطار ثواب بھی عطا فرما دے گا اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسی نے افطاری کرواندا ہے اوناں ثواب ملدا جنہ روزہ رکھن والے نو ملدا ہے میرے پاک نبی فرماندے نے جڑا کسی نو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیندا ہے اللہ پاک انہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض تو پانی نصیب فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ ویکھنا ضیافت دی بات آئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مہمان آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواں گھراں اندر نواں بیویاں نوں پیغام بھیجیا کوئی کھان واسطے چیز ہوے مہمان آ گیا اللہ دا بھیجیا ہوئے مہمان آ گیا لیکن جناب جواب آیا گھر اندر کوئی چیز نہیں نا نبی دا چولہا کیاں دنوں تو بند ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آویرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بندہ اللہ دے بھیجے مہمان دی قدر کرے دی ضیافت کرے ابو طلحہ صحابی کہندے نے سونیا اے مہمان میرے نال ٹور دیو ان دی میں ضیافت کراں گا گھر گئے تے بیوی نے کیا کھانا تھوڑا جائے بچیاں واسطے وے اللہ اکبر کبیرہ میرے آویرہ توجہ کر عربہ رواج کہ مہمان چلا جاوے وہ کلے مہمان انہیں بٹھا دے بلکہ میزبان بھی نال بہ کے کھانا کھاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے بیوی نو کہنے لگا ہن کی بنے گا بیوی کہندی ہے جو تسی کھانا کھا
مہمان واسطے بیٹھو گے میں دیوا جڑا بلدا وہ تے لائٹاں ہوندیاں کوئی نہیں سی نا دیوا صحیح کرن دی بجائے میں انہوں بند کر دیاں گی تسی ویسے منہ لاندے رہ جائے مہمان رج جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے میزبان بھی مدینے دا آج بھی لوگ جان مکے اندر مدینے اندر مدینے والے لوگ بڑی نا ٹھنڈی طبیعت دے لوگ نے نا اللہ اکبر اللہ اے صحابی گیا کھانا کھاتا بیوی نے نا منصوبے دے مطابق چراغ بند کر دیتا صحابی جناب ایسے ہی منہ لاندا رہا اللہ پاک دا بھیجیا مہمان کھانا کھا کے رج گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک کھانا کھلایا ہے انہاں دیاں خبراں قرآن اندر آ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ اج اسی افطاری کرائیے نا صحابی دیاں خبراں قرآن اندر ساڈیاں ناو اخبار اندر اج فلاں کول سیریے اج فلاں کول ناو افطاریے اب فلاں جگہ تے دعوت ہو رہی ہے اج فلاں دعوت ہو رہی ہے نا صحابی نے نا میزبانی کیتی ہے تھوڑے جہے کھانے نال اللہ پاک نے قرآن بنایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ فرماندے نے وہ بندے کنے چنگے نے کنے پیارے نے انہاں نوں حاجت ہوندی ہے لیکن دوسرے نوں اپنے آپ تے ترجیح دیندے نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دن آئے آپ نے فرمایا کی کیتا ہی اور تیری اللہ نے ضیافت اینی پسند کیتی اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر چھڑیا تمہیں ہمیں کرے کر افطاری کروا سادگی نال افطاری سحری کروا نال سادگی نال نیت یہ ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے دنیا دی خوش ہوتی اللہ خوش ہو جائے انشاءاللہ تیری معمولی جی افطاری بھی اللہ دے ہاں بڑی قدر والی ہوئے گی معمولی سحری بھی اللہ دے ہاں بڑی قدر والی ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ رمضان دا چوتھا حرف الف ہے اس تمراد اللہ نو منانا اس تمراد اللہ نو منان والا مہینہ نہ میرے ویرا عید دا وقت ہوئے تیرے بچے رو رو کے منتا کر کر کے ترلے پاپا کے ویر ویر کے ماں پیو کولو اپنی بنا فریاد کر کے گل منوا لیندے نے اے رمضان دا مہینہ آیا ہی رو رو کے اپنے رب نو منا لے رو رو کے ترلے کر کر کے اپنے رب نو منان والا مہینہ آ گیا رمضان دا پنجواں حرف نون ہے اس تو مراد نیکی کرو کسے غریب دے نال کسے غریب دے بچے نو کپڑے بنا کے دے دیو کسے نو سحری دا سامان لے کے دے دیو کسے نو افطاری دا سامان لے کے دے دیو میرے آویرا نیکی دا زیادہ حقدار تیرے والدین نے اپنے ماپیاں نہ نیکیاں کرو اپنے عزیزوں گھر نہ نیکیاں کرو اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ اِذَا اَفْتَرَ فَرِحًا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے روزے دار بندے واسطے دو خوشیاں نے جو رمضان دے روزے پورے کردا ہے عید ہوندی ہے خوشی والا دن ہے عید دا میں تے خوشی نہ خوشی والا دن ہوندا ہے اور جدو اپنے رب نال ملاقات کرے گا ادو مومن واسطے خوشخبریاں ادو دے واسطے خوشیاں اللہ اکبر کبیرہ کیسا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا کیسا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا اللہ پاک نو ویندے اتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے میرے آویرا قرآن کہندہ قرآن من سام رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من ذنب نبی پاک دا فرمانے جڑا ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نال نبی پاک نے فرمایا روزہ رکھ دا ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے اس واسطے آخر اندر پیار تے محبت اظہار کرنا چاہنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اللہ پاک اس مہمان مہینے دی قدر دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اس مہمان مہینے دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو
رکھیں گے روزے، پڑھو انشاءاللہ، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، رکھیں گے روزے، سنیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے، قرآن والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے، قرآن والے، قرآن والے۔ تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں، جھڑ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دل نرالا ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دل نرالا ہے۔ ہو تجھ پہ قربان میرا دل، میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ